میرے عزیز بھائیو، اللہ جل شانہ نے انسان کو اس دنیا میں محض اپنے عبادت کے لیے بھیجا ہے، لیکن اللہ کے بندے نے اپنا مقصد اور اپنا کام چھوڑ دیا، اس لیے اس دنیا میں مسلمان ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے مسلمان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اللہ جل شانہ نے اس کو قوت والا بنایا تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس کو ایک ایمانی جذبہ عطا کیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس کو قرآن عظیم الشان دیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس کو ایک محبوب ترین بندہ بھیجا تھا، لیکن مسلمان نے اپنا مقصد چھوڑ دیا اور دنیا کے مال اور عیش اور عشرت کے پیچھے بھاگنا شروع کیا، تو اس لیے مسلمان کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس حد تک اس کا ایمان آ گیا کہ مسلمان اپنے دین سے غافل ہو گیا، اور مسلمان اپنے دین کو جانتا تک نہیں کہ میرا پیغمبر کون ہے، میرا خدا کون ہے، یہ قرآن عظیم الشان یہ کون سی کتاب ہے، یہ کس لیے نازل ہوئی، اس میں کیا پیغامات اللہ نے بھیجے ہیں۔ کیونکہ اغیار اور یہود اور مشرکین نے اتنا محنت کیا ہمارے مسلمانوں پر کہ اس سے اپنا دین چھڑوایا، اور اس کے ہاتھوں میں اس کے لیے دنیا کے لہو لعاب اور دنیا کے فضول ترین چیزیں اس نے بنائے اور مسلمان کو ہاتھوں میں دے دیے۔ مسلمان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ اس دنیا میں صرف مال کو کمانا ہے، صرف جائیداد کو جمع کرنا ہے، صرف گاڑیوں کو خریدنا ہے، صرف اپنے اکاؤنٹ کو بھرنا ہے، پیسوں سے بھرنا ہے، اپنے زمین اور جائیداد کو اس دنیا میں صرف آپ کے کام آئے گے، آخرت میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف مشرکین اور یہود کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں، ہندو کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں یہ سب کچھ ہے، آخرت میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہندو کا تو ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ ساتوں جنم تک اس کا عقیدہ ہے کہ ہم زندہ رہیں گے، اس لیے اس کو جلاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو جلایا تو یہ پھر کیسے زندہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے اس کو جواب دیا کہ آپ مجھے یہ بات بتاؤ کہ آپ کے پہلی بار پیدا کرنا یہ مشکل کام ہے یا دوسری بار پیدا کرنا یہ مشکل ہے، لیکن اس کے پاس عقل اور شعور نہیں۔ چلو خیر، یہ باتیں چھوڑو، مسلمان کی طرف آتے ہیں۔ مسلمان نے اپنا جو مشن تھا وہ چھوڑ دیا، جو کام تھا وہ چھوڑ دیا، جو مقصد تھا وہ چھوڑ دیا۔ مسلمان کا مشن، مسلمان کا کام، مسلمان کا مقصد تو لا الہ الا اللہ کو پھیلانا تھا اور اپنے دین اسلام پر عمل کرنا تھا۔ اس لیے مسلمان نے یہ کام چھوڑ دیا، تو اس لیے وہ ذلت اور رسوائی اور بزدلی کی طرف دوڑا، تو اس لیے مسلمان کو ذلت اور رسوائی وہ نصیب ہو گئی کیونکہ اس نے اپنا مقصد اور اپنا مقام وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کا کام تھا لا الہ الا اللہ کو پھیلانا، اپنے دین کو سیکھنا، کفار کو اپنا دین سکھانا، اس کو مسلمانی کی طرف، اس کو اسلام کی طرف لانا۔ لیکن ہمارا مسلمان، ہمارا بھائی بہن اتنا کمزور ایمان والا بن چکا ہے کہ وہ خود اپنا دین اسلام چھوڑ کر غیروں کے ملک کی طرف جاتا ہے، اس کا دین قبول کر لیتا ہے، ادھر شادی وغیرہ کر لیتے ہیں اور اپنی عیش اور عشرت کی زندگی گزارتا ہے۔ جب اس کو موت آتی ہے، موت کا فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، میں نے یہ کام کیوں کیا، اب مجھے چھوڑو، میں دوبارہ زندگی کی طرف جانا چاہتا ہوں، ادھر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن خدا کی طرف جواب آتا ہے کہ نہیں، آپ کو جب تک آپ کے جسم میں سانس ہے اس وقت تک آپ کو موقع ہے، آپ اسلام کو قبول کر لے، آپ اسلام کو ایکسپٹ کر لے، آپ اسلام کی طرف دوڑے، آپ اسلام پر عمل کرے، آپ اسلام کو اپنے رگ رگ میں اتارے۔ لیکن نہیں، مسلمان بھی اس حد تک پہنچ گیا اور اس مقام تک پہنچ گیا کہ اس نے خدا کو ناراض کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی تابعداری اس وقت تک نہیں کر سکتے، اس وقت مخلوق کی تابعداری نہیں کر سکتے جس وقت اللہ رب العزت کی معصیت، اس کی نافرمانی ہوتی ہے۔
آج کل ہمیں اپنے نظر کو اپنے معاشرے پر ڈالنا چاہیے کہ جتنے کتنے کام ہے اور کتنے ایسی چیزیں ہیں جس پر ہم نے اپنے بھائیوں کو، ہم نے اپنے بہن کو، ہم نے اپنے نفس کو، ہم نے اپنے معاشرے کو خوش کیا، لیکن اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی تابعداری اس وقت نہیں کر سکتے جس وقت رب العزت کی نافرمانی آتی ہے۔ تو ہم اپنے رب کی نافرمانی 24 گھنٹے کرتے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو، اپنے معاشرے کو خوش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب ہمارے گھر میں شادی آتی ہے، جب ہمارے گھر میں فوتگی آتی ہے، یا کوئی اور فنکشن وغیرہ، کوئی خوشی وغیرہ یا کوئی غم ہمارے گھر میں پیش آتی ہے، تو ہمارے زبان میں صرف ایک بات وہ جاری ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس جملے نے ہماری ایمان کو چھوڑا، اس جملے نے ہم سے اسلام کو چھڑوایا، اس جملے نے ہم کو اپنے رب سے دور کر دیا، اس جملے نے ہم سے اپنا رب ناراض کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے کی ایسی کی تیسی ہو جائے۔ آپ یہ بات کہے کہ معاشرہ جائے باڑ میں، لیکن میں اپنے رب کو راضی کروں گا۔ میرے گھر میں شادی ہے، میں سنت طریقے سے یہ شادی مناؤں گا۔ میرے گھر میں فوتگی ہو گئی، یہ میں سنت طریقے سے اس میت کو دفناؤں گا۔ لیکن نہیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں یہ رسومات اور یہ سب کچھ، یہ ہندوؤں کا طور طریقہ، یہ اغیار کا طور طریقہ، اس نے ہمیں بہت گہری کندھے میں ہمیں پھینکا ہے، بہت گہری، بہت جہنم میں اس طرح پھینکا ہے کہ ہم اس سے اب نہیں نکل سکتے۔ کیوں؟ ہم اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگے ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں نہیں لگے۔ کیوں؟ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنے کا سوچ بھی لے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کام ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کا اتنا ایمان تو بچا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سوچ تو لیا کم از کم، کیونکہ مسلمان کا ایمان اس حد درجے تک آیا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب بات کہی کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جاؤ خالی مسجدیں دیکھو، جاؤ خالی مسجدیں دیکھو۔ اس صحابہ کی دور میں مسجد نبوی نمازوں کے علاوہ بھی مسجد بری ہوئی تھی، اس کے اندر ایمان تھا، اس کے اندر جذبہ تھا، اس کے اندر غیرت تھی، اور کفار اور یہود اور مشرکین یہ پہلی اس کی ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمان سے ایمان چھین لے، اس سے اس کا غیرت چھین لے، اس سے اس کا جذبہ چھین لے، پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ جاؤ بیت المقدس کو دیکھو، بیت المقدس کو دیکھو، بیت المقدس کو دیکھو، وہ جاؤ، وہ چیخ رہا ہے، وہ پکار رہا ہے کہ آؤ مجھے بچاؤ۔ اے مسلمانوں، فلسطین کی مسلمانوں کو دیکھو، اس کی بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے چھوٹے بچے، ہمارے بڑے، سب یتیم بن چکے، سب کے گھر تباہ و برباد ہو چکے، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں جا رہا، کوئی بھی مدد کے لیے نہیں جا رہا۔ سب دنیا کے عیش و عشرت میں، دنیا کے اتنے خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے دعا تک نہیں کر سکتے، ان کے لیے نوافل تک ادا نہیں کر سکتے، ان کے لیے کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو سربراہ ہے، ہمارے جو حکمران ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان مسلمان کے اندر ایمان جو تھا وہ ختم ہو گیا، مسلمان کے اندر جو غیرت تھا وہ ختم ہو چکا ہے، مسلمان کے اندر جو جذبہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے محبوب کو راضی کر لو، چھوڑو اس دنیا کو، چھوڑو یہ فانی دنیا ہے، یہ سب کچھ چلا جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا، یہ سب کچھ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، خالی ہاتھ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ صرف آپ کا اعمال ہوگا، صرف آپ کا عمل آپ کے کام آئے گا۔ قبر میں کوئی پیسہ وغیرہ کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ انسان کو جب خدا پکڑ لیتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ وہ بہت سخت ہے، میری پکڑ وہ بہت زیادہ سخت ہے، میں آپ کو بہت طویل مدت تک ڈیل دیتا ہوں، میں بہت عرصے تک آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، جب آپ خود سیدھے راستے پر نہیں آتے تو پھر میں آپ کو پکڑ لوں گا، اور جب دنیا میں بھی اللہ جل شانہ آپ کو نہیں پکڑتا تو آخرت تو کہیں گئی نہیں۔ آخرت میں اللہ جل شانہ آپ کو ایسا پکڑے گا اور آپ کو ایسا سزا دے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے کہ اے اللہ یہ میرے لیے تیار کیا تھا۔
اللہ جل شانہ فرمائے گا کہ یہ تمہارے لیے نہیں تھا، یہ تو کسی اور کے لیے تھا، یہ تو غیر مسلم کے لیے تھا، لیکن آپ نے ایسا عمل کیا، دنیا میں ایسی زندگی گزاری کہ آپ نے خود اس سزا کو اپنے لیے منتخب کر دیا، اس سزا کو اپنے لیے منتخب کر دیا۔ اب جاؤ جہنم میں، باڑ میں جاؤ، باڑ میں جائے تم اور باڑ میں جائے تمہارا یہ عمل، جہنم میں یہ سزا بھگتتے رہو اور یہ سزا کھاتے رہو، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس اس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ جب یہ موت آئے گی تو آپ کو سب کچھ سامنے آئے گا کہ اے اللہ کاش میں نے یہ نہیں کیا ہوتا، میں نے وہ نہیں کیا ہوتا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی زلزلہ یا کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف، کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے تو انسان کو سب گناہ اس کے سامنے آتے ہیں کہ میں نے اس دن یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہاں کیا تھا، وہ کیا تھا، کیونکہ جب انسان کو موت کا فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے سارے اعمال اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے وہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہاں کیا تھا۔ اور اسی طرح انسان پھر خواہش کرتا ہے کہ کاش میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوتا، پھر اس کے ساتھ ایک منٹ بھی اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کی اجل آتی ہے تو پھر نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہٹتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ آگے آتی ہے۔ جس وقت اور جس جگہ اور جس مقام پر اس کو موت اس کی مقرر کی ہوتی تو اسی جگہ پر اس کو موت آئے گی۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، اپنی موت کے لیے تیاریاں کرو، اپنے آخرت کے لیے تیاریاں کرو، اپنے آخرت کو مزین کرو، اپنے آخرت کو بناؤ، اس جنت کے لیے محنت کرو، اس خدا کے لیے محنت کرو۔ چھوڑو اس دنیا کو، کیا رکھا ہے اس فانی دنیا میں، یہ سب کچھ آپ چھوڑیں گے اور اللہ کی طرف خالی ہاتھ صرف اپنے عمل اپنے پاس لے جائیں گے۔ اس عمل کے مطابق آپ کو فیصلہ سنائے گا، جو فیصلہ آپ کو سنائے گا وہی آپ کا حشر نشر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔